اسی طرح یہ مان جائے، کیوں بھائی میری یہ ضرورت ہوئے، میری یہ ضرورت پوری ہو جائے. تو دعا کے اندر بھی یہی کانسیپٹ ہے. تو آپ اللہ کے سامنے طریقے سے اللہ کو منواتے ہیں کہ اللہ مان جائیے، یا اللہ یہ دے دیجئے، یا اللہ معاف کر دیجئے. یہ جو ہم دعا کرتے ہیں، دعا کے اندر یہ سارا جو ہے عاجزی کا، تضرع کا اور اپنی ہستی کو مٹا دینے کا جو کانسیپٹ ہے، تو اس کانسیپٹ کو ایک طرف رکھیں. اور پھر یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے الحمدللہ کے اندر، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اب اس میں تمام تعریفیں اللہ کے لیے کا کیا مطلب؟ مانگا کچھ نہیں گیا، دعا اس میں نہیں ہے کچھ بھی. اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ دعا جو ہے یہاں پہ الحمدللہ کے ذریعے سے جو دعا کی جا رہی ہے وہ کیسی دعا ہے کہ جو جیسی اونچی شخصیت ہوتی ہے، جتنی بڑی اونچی اور ہستی ہوتی ہے، اس ہستی کے سامنے جو ہے نا آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں پیش آتی. آپ کو صرف وہاں پہ اتنا کہنا ہوتا ہے کہ بھائی آپ ہیں، آپ تو بڑے دینے والے ہیں، آپ تو بڑے دیالو ہیں، اور آپ کے خزانے بہت بڑے ہیں. اتنا کافی ہو جاتا ہے. اور یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے اتنے خزانے تو اس میں سے آپ یہ دے دیجئے مجھے. انسان وہ بھی کہہ دیتا ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ دنیا کے اندر بھی دیکھیں یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے. کسی بہت مالدار آدمی کے سامنے جا کر کوئی آدمی اس کی تعریف کرتا ہے، کوئی غریب آدمی، تو وہ تعریف کرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ وہ اس کی تعریف کر کیوں رہا ہے؟ کہ بھائی مجھے بھی کچھ مل جائے، میری طرف بھی کچھ نظر عنایت ہو جائے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اکرم الاکرمین ہے، سب دینے والوں سے زیادہ دینے والے ہیں، اور اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. ہر قسم کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. اب اللہ کے سامنے جب آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہر چیز آپ کی ہے اور آپ کی ہم تعریف کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ اچھا اس نے میری تعریف کی اور لے لیں. وہ جیسے خود اللہ نے دوسری جگہ جو بات فرمائی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا شکر کرو گے اتنا بڑھاتے جاؤں گا میں، جتنا شکر کرتے جاؤ گے دیتا جاؤں گا. کا مطلب کیا ہے؟ بڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ دیتے جائیں گے. اللہ نے ہمیں وعدہ کیا ہے کہ تم تعریف کرو اللہ کی، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں دیتا جاؤں گا. تو یہ جو ہے نا دعا ہی ہوئی کہ آپ نے جو مانگنا شروع کیا، ادھر تعریف شروع کی، یعنی مطلب مانگنا شروع کیا. تو یہ جو الحمدللہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ ہمارے بظاہر سمجھ میں نہیں آتا، اس میں کوئی دعا کا لفظ نہیں ہے، لیکن کانسیپٹ وہی ہے. آپ کسی کی تعریف بھی اسی وقت کرتے ہیں کہ جب اس کو واقعی وہ قابل تعریف ہو، اور خود وہ ذات ایسی ہے کہ اسی لیے کہا گیا نا کہ حمید ہے. حمید کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایسی ذات کہ جو خود قابل تعریف ہے، کہ آپ تعریف کریں یا نہ کریں وہ آپ کی تعریف کا محتاج نہیں ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، آپ دنیا کے اندر چیزوں کو دیکھ لیں، آپ نے بہت بہترین چیز ایک ایسی بنائی ہے لیکن کوئی اس کو اپریشیٹ ہی نہیں کرتا. دنیا کے اندر کوئی اپریشیٹ ہی نہیں کر رہا. تو آپ کہیں بھائی یار کیا فائدہ ہوا ہے؟ تم نے اتنی اچھی چیز بنائی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ اس کا مطلب یہ ریجیکٹ. بہت سی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پیٹرنز وغیرہ جو رجسٹر ہوتے ہیں اس سے پہلے جو ہے نا بہت سی دنیا بھر کی چیزیں سامنے آتی ہیں، کریٹیوٹی لوگوں کی اپنے سامنے آتی ہیں. بہت اچھی چیز تھی مگر وہ چلی نہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے کام نہیں آتی، یا لوگ اس کو اتنا اپریشیٹ نہیں کرتے، پھر وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. دنیا کے اندر بھی یہی ہے. اور دنیا کی یہ ساری چیزوں کو آپ سامنے رکھیں تو بظاہر اس کے اندر خوبی جب ہی ہوتی ہے جب لوگ اس کی تعریف کریں. لیکن اللہ کی ذات کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ تعریف کریں نہ کریں، ساری دنیا مل کے اللہ کی تعریف کرتی رہے تو اللہ کی بڑائی کے اندر ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا. اور ساری دنیا اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کی بڑائی میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوتی. تو یہ اللہ جو ہے نا اس سے بے نیاز ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا واللہ الغنی، اللہ غنی ہے کا مطلب اللہ بے نیاز ہے، ہماری تعریف کے محتاج نہیں ہے. اللہ کی ذات بذات خود یعنی قابل تعریف ہے، کوئی کرے یا نہ کرے تعریف. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ وقال الحمدللہ، ان دونوں حضرات نے اللہ کی تعریف کی اور سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا. اس پہ ایک بات یاد آئی کہ اس کو یاد رکھنا چاہیے. لوگوں نے سوال کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ بھائی یہ آپ کو اتنا علم کہاں سے ملا؟ یعنی اتنا علم، دنیا ان کے علم کو مانتی تھی اس وقت بھی، یعنی ان کی اپنی زندگی میں بھی. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا انسان چلے جانے کے بعد دنیا میں پھر اس کو بہت ارے یار بڑا آدمی تھا، بہت کچھ جانتا تھا، اس کی واقعی کیا چیز تھی بھائی یہ تو اب پتہ چل رہا ہے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے زمانے میں ان سے جو ہے نا اس زمانے میں لوگوں نے پوچھا کہ بھائی آپ کو اتنا علم کہاں سے مل گیا، کیسے آپ نے اتنا علم حاصل کر لیا؟ تو آپ نے دو چیزیں فرمایا دو چیزوں کی وجہ سے. فرمایا وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا بالحمد والشکر، بالحمد والشکر. لوگوں نے کہا کہ یہ کیا بات؟ بولے بس اللہ کی تعریف
اور جو اللہ دے دے اس پر شکر. 2 چیزوں سے میں نے یہ علم حاصل کیا. یہ جو ہے نا اتنا آسان نہیں ہے اس کو سمجھنا. یہ جو جملے آپ نے بیان فرمائے ہیں کہ بھئی اللہ کی تعریف کا مطلب کیا ہے؟ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں. جب آپ اللہ کی تعریف کرتے ہیں اللہ سے آپ مانگ رہے ہیں, اور جب اللہ آپ کو دے دے تو آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. جب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ اور آپ کی نعمت بڑھاتے ہیں, اللہ کا وعدہ ہے. تو اب وہ جو ملٹیپلائی ہوتے جا رہا ہے دونوں طرف سے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ڈیپ بات فرمائی ہے, بالحمد والشکر, کہ یہ جو میں نے سیکھا ہے یا جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے, اللہ نے اتنی بڑی علم سے مجھے نوازا ہے, یہ اس کی برکت ہے میری جو ہے نا ہمیشہ. اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی جو ہے نا اسی طرح کا مفہوم ملتا ہے کہ بھئی آپ کو جو اللہ سے اگر لینا ہو تو اللہ کی تعریف کرتے رہو. بس اللہ کی تعریف میں اپنی زبان کو جو ہے, اپنے پورے جسم کو, اپنی زبان کو جو ہے نا اللہ کی تعریف میں پورا ڈھال دو. ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں نوازتے رہیں گے. تو یہ جو فرمایا کہ وقال الحمدللہ, اور اس کے بعد فرمایا کہ الذی فضلنا, فرمایا کہ یہ کون ہے؟ وہ اللہ جس نے ہمیں فضیلت دی. فضلنا, یہ لے کے یہ لفظ کیسا ہے کہ یہ لفظ وہ ہے کہ ہم اس کو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. فضیلت دینا, کسی کو فوقیت دینا, کسی کے اوپر احسان کرنا, کسی کو جو ہے بڑا بنانا. فضیلت دینا, فضل کرنا جس کو ہم کہتے ہیں نا احسان کرنا. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان لوگوں نے شکر ادا کیا کہ اللہ نے جو ہے نا فضیلت عطا کی. علی کثیرن, دیکھیں کثیر کا لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں, کثیر زیادہ کے لیے. علی اوپر, علی کثیرن یعنی بہت سوں کے اوپر. بہت سے کون؟ من عبادہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے بندے. عباد جو ہے نا یہ عبدن کی جمع ہے. تو اس طریقے سے اب آپ دیکھ لیں کہ یہ اتنے الفاظ ہیں نا, ان الفاظ میں سے بہت سے الفاظ ہیں جو ہمیں آتے ہیں, اردو میں ہم اس کو استعمال بھی کرتے ہیں, بہت سے الفاظ ہیں. اسی وجہ سے دیکھیں اب اس کے بعد المؤمنین, یہ بھی ہم کو معلوم ہے مومن کس کو کہتے ہیں. تو گویا کہ یہاں پہ سیدنا سلیمان علیہ السلام اور سیدنا داؤد علیہ السلام, ان دونوں حضرات نے اس بات کو اکنالج کیا اور اس بات کا جو ہے نا اظہار کیا کہ اللہ کا فضل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم تعریف کرتے ہیں کس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فضیلت دی. کس پر؟ اپنے مومن بندوں میں سے بہت سوں پر اللہ نے ہمیں فضیلت دی ہے. اب یہاں ایک بات اور غور کرنے کی ہے کہ جو حضرت داؤد علیہ السلام اور ان دونوں حضرات نے جو یہاں پہ ایک بات بیان فرمائی ہے وہ بہت بڑی عجیب بات ہے کہ ایک تو علی کثیر من عباد المؤمنین یہ فرمایا ہے کہ اپنے بہت سے بندوں میں سے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ سب پر نہیں کہا ان لوگوں نے, سب پر ہمیں فوقیت نہیں ہے, مطلب ہے کہ بہت سوں پر. تو ان حضرات نے یہ اکنالج کیا کہ ہم سے زیادہ فضیلت والے لوگ بھی ہیں. یعنی پچھلے جو انبیاء گزرے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام وغیرہ جو اور بھی جو ان کے جو حضرات ہیں, تو وہ فرمائے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بہت سوں پر, سب پر نہیں. ایک بات یہ, اور دوسری بات جو فرمائی ہے من عبادہ المؤمنین, یہ نہیں فرمایا کہ اپنے تمام بندوں پر, یعنی اپنے تمام بندوں میں سے بہت سوں پر, یہ نہیں فرمایا. الفاظ کیا ہیں؟ اپنے مومن بندوں میں سے, اپنے مومن بندوں میں سے بہت سوں پر. تو یہاں پہ جو غور کرنے کی چیز ہے ہمارے لیے وہ کیا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو کمپیئر اگر کر رہے ہیں, کمپیریزن کے اندر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف ایمان والوں سے اپنے آپ کو کمپیئر کریں. آپ ایمان والے جو لوگ ہوں گے ان کو کمپیئر کریں. یہ حضرات یہی فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے بندے ہیں ان بندوں میں سے بہت سوں پر ہمیں اللہ نے فضیلت دی ہے. تو اس سے ایک بات معلوم یہ ہوئی کہ جو ایمان والا نہیں ہے, جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے, اس کے پاس چاہے ساری دنیا کی دولت ہو, وہ اس قابل ہی نہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس سے کمپیئر کریں. کیوں کہ ایمان کی دولت ایسی دولت ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے بغیر ایمان کے ساتھ اگر ساری دنیا کی دولت بھی آپ کے پاس ہے تو وہ کسی قابل نہیں ہے, وہ ہیچ ہے. وہ کیوں ہیچ ہے یہ اس کو اچھی طرح سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے. بظاہر جو ہے نا اس میں یہ لگتا ہے کہ بھئی اس میں آپ پارشالٹی کر رہے ہیں, بالکل پارشالٹی کر رہے ہیں. کیوں کہ اگر آپ کو یہ کانسیپٹ ہے کہ بھئی یہ دنیا میں ہم کتنے سال کے لیے ہیں, کتنی مدت کے لیے انسان یہاں پہ آئے, 70 سال, 80 سال, 90 سال, 100 سال, 200 سال, 500 سال, لگا لیجیے آپ 1000 سال, بالآخر کیا ہوا؟ اس کو مرنا ہے. اب اس نے 1000 سال بھی یہاں پہ عیش کر لیا, مزے اڑا لیے. اب اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ کتنے سال کی ہے, اس پہ غور کریں.
اب اگر کسی کو جو ہے نا آپ 1000 سال تک اس کو خوب مرضے اڑانے دیں، جیسی چاہے زندگی گزارنے دیں، مگر اس کے بعد اب اس کی جو شروع ہو رہی ہے، یعنی عذاب کی جو قسم وہاں سے شروع ہوگی اس کی، اور وہ جو عذاب ہوگا یا وہاں سے جو تکلیفیں شروع ہوں گی، وہ جو تکلیفیں ہیں کہ اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا وہ کتنی مدت کے لیے ہوں گی، کتنی لمبی ہوں گی، اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ جو روایت میں جو ہے نا بتایا گیا کہ وہ بلکہ مثال دینے کے لیے جو ہے نا علماء نے یہ باتیں سمجھائی ہیں کہ بھئی دیکھیں، اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو آسمان و زمین ہے، اس کے درمیان جو خلا ہے، یہ جو خالی زمین یا خالی جو جگہ ہے، آسمان و زمین، پوری آسمان و زمین کے بیچ میں جو جگہ ہے، اس کو جو ہے آپ وہ خشخش کے دانوں سے بھر دیں، خشخاش سے بھر دیں، خشخاش سے بھر دیں اس کو آسمان و زمین کے درمیان۔ اس کے بعد جو ہے نا پرندے سے، کسی ایک پرندے سے کہا جائے کہ بھائی ہر 1000 سال میں ایک دانہ یہاں سے لینا ہے، ہر 1000 سال میں ایک دانہ لینا ہے اس میں سے۔ کہتے ہیں کہ بھائی ایک وقت آئے گا کہ یہ سارے دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن وہاں کی زندگی نہیں ختم ہوگی۔ اب آپ سوچیں کہ بھئی ایک مٹھی میں جو ہے نا اگر یہ خشخاش کے دانے آ جائیں تو ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، ایک مٹھی میں، 1 کلو میں، ایک ٹرک میں، یعنی کتنا یہ لوڈ ہوتا ہے یا کتنے اس میں دانے ہوتے ہیں، ہم اس کو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کی یہ زندگی کو بتانے کے لیے کہ وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، نیور اینڈنگ جس کو آپ کہہ لیں۔ اور بھی حضرات نے مختلف مثالیں دی اس کو سمجھانے کے لیے، ان میں سے ایک مثال یہ ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ بھئی وہاں کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ تو اب یہ 1000 سال وہ کس کمپیریزن میں آتے ہیں آپ سوچ لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر ایمان نہیں ہوا تو ایمان کے بغیر اگر تم نے ساری دنیا اپنے حاصل کر لی اور عیش کرتے رہے، مزے اڑاتے رہے، اور اس کے بعد وہاں جا کے اس تکلیف میں اگر گرفتار ہو جائے تو پھر وہ کسی کام کا نہیں۔ اس وجہ سے فرمایا کہ جو صاحب ایمان نہیں ہے یا جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنے آپ سے کمپیئر کریں۔ اتنی بڑی دولت اللہ نے جو ہے نا ہمیں ایمان کی دی بھی ہے۔ تو ان حضرات نے جو ہے نا یہ جو فرمایا کہ بھئی اللہ اکبر، وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباد المؤمنین۔ اب اس کے بعد آگے فرمایا وورث سلیمان داود وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے جو وارث ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کس حیثیت سے؟ کیا یہ مال کی بات ہو رہی ہے کہ جو مال و دولت داؤد علیہ السلام کے پاس تھا وہ سلیمان علیہ السلام کو ملا، اس کی بات ہو رہی ہے؟ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کی جو دولت تھی اس کے وارث ہوئے ہیں تو یہ ایک ہی بیٹے نہیں تھے آپ کے؟ حضرت داؤد کے اور بھی اولادیں تھیں، تو ان کا ذکر یہاں نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کے متعلق آتا ہے کہ بھئی انبیاء جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ جو ہے ان کی وراثت نہیں تقسیم ہوتی اولاد میں، وہ قوم کے لیے صدقہ ہوتا ہے، مال غنیمت کے سر کے جانے جس سے وہ قوم کا مال ہوتا ہے۔ نبی جو چھوڑ کے جاتا ہے وہ نبی کی اولاد میں تقسیم نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں ما ترکنا صدقہ، جو کچھ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، نبی جو چھوڑ کر جاتا ہے۔ تو اب حضرت داؤد علیہ السلام نے اگر وہ دولت چھوڑی ہے تو وہ تو قوم کا ہو گیا۔ تو پھر یہاں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ بھئی وہ ہم نے جو ہے نا داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کو ان کا وارث بنایا۔ تو اس سے جو ہے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ وورث سلیمان داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو یہ وراثت کس چیز میں جاری ہوئی؟ تو یہ وراثت آپ کی نبوت میں، نبوت کے اندر جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تھی، اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تھی۔ ایک تو یہ، اور دوسرا بعض علماء نے اس کا ترجمہ فرمایا کہ وراثت کا جو ہے نا ترجمہ آپ اگر نہ کریں بلکہ یوں جو ہے نا اس کو سمجھنے کے لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے قائم مقام ہوئے، بات بالکل فٹ بیٹھ جائے گی۔ اب وہ ترجمہ ایسا ہے کہ قائم مقام ہوئے کس حیثیت سے؟ نبی ہونے کی حیثیت سے،
کس حیثیت سے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرت داؤد علیہ السلام کو جو مقام عطا فرمایا تھا حکومت کے اندر، وہی مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا تھا، کیونکہ جو دوسری اولادیں تھیں وہ اس میں شریک نہیں ہوئی۔ تو اس طریقے سے جو ہے قائم مقام کا جو ترجمہ یہاں پہ یہ ہو جائے گا، وَوَرِثَ سلیمان داود۔ اچھا یہی چیز آپ کو یاد ہوگی کہ سورہ مریم کے اندر بھی حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، یرثنی ویرث من آل یعقوب، جب آپ نے یہ دعا فرمائی تھی کہ بھئی آپ یا اللہ مجھے کوئی بیٹا عطا فرما دیجئے جو میرا وارث بنے، تو اب وہاں پہ جو ہے نا آپ نے وراثت یعنی اپنی کوئی مالی وراثت کے لیے نہیں مانگا تھا، کیوں کہ ویسے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ویسے ہی کچھ نہیں تھا، تو وراثت سے مراد یہ نبوت والی وراثت، تاکہ جو ہے یہ آگے چل کر نبوت میرے خاندان میں رہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی۔ اچھا یہاں پہ جو ہے اس طرف اشارہ کروں تو پھر ابھی بات لمبی نہ ہو جائے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مطالبہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کہ حضرت فاطمہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیا تھا کہ بھئی یہ جو باغ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت، باغ فدق جو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں، اس کا حصہ، اس میں سے حصہ دو۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنائی تھی، نحن معاشر الانبیاء، کہ ہم جو ہے انبیاء کی گروہ یعنی ہم انبیاء کی جماعت جو ہے جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں ہماری وجہ سے ہمارے فیملی ممبر جو ہے اس کے وارث نہیں بنتے، بلکہ ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں ما ترکنا صدقہ، جو کچھ ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی ان حضرات نے کیا کہا کہ بھائی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت فاطمہ کو جو ہے وہ وراثت نہیں دی۔ اب جب آپ یہ حدیث پیش کرتے ہیں تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث حضرت فاطمہ کے سامنے پیش کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے کہ بھئی یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ لیکن اس کے متعلق جو ہے نا ان حضرات نے کیا کہا کہ بھئی حضرت فاطمہ نے اس کی وجہ سے حضرت ابوبکر سے کبھی بات ہی نہیں کی کہ انہوں نے ہمارے باپ کی دولت سے ہمیں محروم کر دیا۔ حالانکہ آپ سیرت اٹھا کے دیکھیں آپ کو واقعات ملیں گے، ایسے کئی واقعات ملیں گے کہ جس کے اندر یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بھئی یہ آدمی وہ ہیں کہ جن کے اندر بات چیت نہیں ہے۔ کیسے پھر آپ نے حضرت فاطمہ کا خیال رکھا اور کیسے حضرت فاطمہ بھی جو ہے نا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کرتی تھی، یہ سب کچھ اپنی جگہ موجود ہے کتابوں کے اندر۔ مطلب یہ ہے کہ ایک اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے، اور کیونکہ وہ بہت لمبی بات ہے اس وجہ سے میں ادھر نہیں جا رہا ہوں کہ یہاں پہ صرف اس وجہ سے اس کا ذکر میں نے کیا ہے کہ جب بات وراثت کی آتی ہے اور انبیاء علیہ السلام کی وراثت، تو انبیاء کی وراثت میں ان کی جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں وہ اس کے حقدار نہیں ہوتے، بلکہ وہ قوم کے لیے اللہ کی طرف سے صدقہ شمار کیا جاتا ہے۔ اچھا اللہ اکبر کبیرہ۔ بہت ہی جو ہے بڑی تفصیل یہاں پہ لکھی گئی ہے، مگر اب آگے فرمائے کہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، کہ یہاں دیکھیں کیا کہا انہوں نے، اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں یہ؟ سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ وقال، دیکھیں ابھی آگے قالا، انہوں نے کہا یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو علمنا، ہمیں سکھایا گیا ہے
کیا سکھایا گیا؟ منطق الطیر، طیر کے معنی پرندے کے ہیں، منطق معنی آتے ہیں بولنے کی چیز جو بولی جاتی ہے، ان کی بولی جو ہوتی ہے منطق الطیر۔ اور دوسری بات آپ نے کیا فرمائی؟ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں دی گئی ہے ہر چیز، ہمیں دی گئی ہے ہر چیز۔ یہ یوں کہہ لیں من جو ہے نا عربی کے اندر جو استعمال ہوتا ہے، من کل شیء، من کئی معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اب کل شیء کا مطلب ہر چیز، کل کے معنی تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ بھائی کل شیء یعنی کل شیء یعنی ہر چیز دی گئی ہے۔ تو من جب ہم لگا دیتے ہیں تو من کیا بتاتا ہے؟ من جو ہے ایک ہوتا ہے تبعیضیہ، تبعیضیہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں نا یہ پوری چیز نہیں، اس میں سے کچھ حصہ، کچھ حصہ۔ تو گویا کہ اب یہاں یہ کہا گیا وہ اوتینا من کل شیء، ہمیں جو ہے ہر چیز میں سے دیا گیا ہے، ہر چیز میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز دی گئی، یعنی ہر چیز میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ چیز عطا فرمائی۔ تو اس سے آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پرندوں کی بولیاں سکھلائی ہیں، پرندوں کی بولیاں سکھلائی ہیں۔ یعنی اب منطق الطیر، یہ ایک عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو معجزے کے طور پہ یہ چیز عطا فرمائی تھی۔ اور آپ کا معجزہ کیا تھا کہ یہ پرندے جو بولیاں بولتے ہیں وہ بولیاں آپ سمجھتے تھے۔ ہم کو تو ایسے ہی لگتا ہے نا کہ پرندے بس اپنا وہ پکار رہے ہیں، صبح ہوتی ہے تو ان کی وہ چہچہانا شروع ہو جاتا ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ صرف، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو پرندے ہیں یہ جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور ان کے بارے میں تو خاص طور پہ آتا ہے کہ بھئی یہ پرندے جو ہے یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ آپ ہم چونکہ نہیں سمجھ سکتے تو ہمیں لگتا ہے کہ بھئی یہ صرف یہ آواز کر رہے ہیں۔ اور جیسے آج کی سائنس نے بھی بہت سی چیزیں جو ہے نا ڈسکور کی ہیں کہ بھئی یہ جو آواز نکالتے ہیں تو کیسے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور کیسے یہ میسج ایک دوسرے کو پہنچاتے ہیں اور اس کا کیا جواب ہوتا ہے، ادھر سے کیا رسپانس آتا ہے، یہ سب ان لوگوں نے جو اسٹڈی کی ہے بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور یہ آتی رہیں گی۔ ابھی تو بہت سی مطلب ہے کہ آپ حالانکہ یہ دیکھیں کہ پانی کے جو جانور ہوتے ہیں، پانی کے اندر جو مخلوق ہے وہ بھی جو ہے اپنے پیغام ایک دوسرے کو پہنچاتی ہے پانی کی لہروں کے اندر، یعنی جو اس کے جو ریزز جو جاتی ہیں اور اس کی عجیب اللہ کا نظام ہے۔ جتنا آپ سائنس کو دیکھیں گے اتنا ہی زیادہ ایمان جو ہے نا ہمارا اللہ کی ذات پر اور اللہ کی قدرت پر جو ہے نا مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا، اتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں۔ تو یہ علمنا منطق الطیر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف پرندوں کی بولیاں سکھائی تھیں؟ فرمایا کہ یہاں پہ وہ مراد نہیں ہے، بلکہ منطق الطیر سے مراد یہ کہ ساری یہ جو جانور ہیں یہ صرف پرندوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، صرف پرندوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ جتنے جانور تھے ان جانوروں کی بولیاں سیدنا سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے۔ اب یہاں یہ منطق الطیر کیوں ذکر فرمایا؟ اس وجہ سے کہ آگے چل کر جو ہے نا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے ہدہد کا ذکر آئے گا، اور ہدہد جو ہے یہ پرندہ ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ بھائی منطق الطیر، ہمیں جو ہے نا پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں۔ خاص طور پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے منطق الطیر کا ذکر فرما دیا۔ اور یہ بات اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اسی سے آگے چل کر جو ہے نا فوراً آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو آگے آ رہا ہے وہ کیا ہے کہ چیونٹی جو ہے، چیونٹی کا ذکر آئے گا، اور چیونٹی کی بولی حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ اندازہ لگائیے کہ وہ ان کا تخت جو ہے نا ہوا میں اڑ رہا ہے، وہ ہوا میں جا رہے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے نا آپ جو ہے نا روایتوں میں آتا ہے کہ بھائی آپ نے اس چیونٹی کی آواز بھی سن لی اور اس کی بات بھی سمجھ لی۔ یہ بہت زبردست جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک معجزہ دیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ اور اس کے بعد جو دوسرے معجزات میں سے کیا تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، کہ یہ سب جو ہے نا آپ کے تابع تھے، یعنی جنات وغیرہ جیسی مخلوق جو ہے آپ کے تابع تھی، آپ جیسا چاہے ان سے کام لیتے تھے، جیسا چاہے ان سے آپ کام لیتے تھے۔ ہوا کو اللہ نے ان کے تابع کر دیا تھا، یعنی آج جو ہم جو ہوائی جہاز میں جاتے ہیں نا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف ان کو حکم دینا ہوتا تھا کہ بھئی یہاں چلنا ہے، ہوا آپ کو لے کے چلتی تھی، یہاں جانا ہے وہاں پہنچنا ہے۔ اور ہوا بھی کیسے لے کے چلتی تھی؟ یہ صرف نہیں کہ آپ اکیلے جا رہے ہو، آپ کی پوری کیبن ہے، ہزاروں نہیں بلکہ جو ہے نا روایتوں میں جو باتیں آتی ہیں اس کی تفصیلات آتی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں یہ سفر کرتے تھے، لاکھوں کی تعداد میں۔ آپ کا جو تخت تھا اس تخت کے اوپر، کیونکہ پوری آپ کی کیبنہ بیٹھی ہوتی تھی، کیبنٹ جو کہتے ہیں کہ بھائی پورے کے پورے، اور وہ صرف کیبنٹ میں کون، یہ صرف یہ نہیں کہ بھائی کچھ 6-8 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں جن سے آپ مشورہ کرتے ہیں، فرمایا کہ آدمی، جنات، اسی طریقے سے بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو دوسری مخلوق جو ہے جن سے آپ کمیونیکیٹ کرتے تھے وہ سب ہوتے تھے،
اور جو ہے نا پورا پھر اس کے بعد تخت جو ہے نا اب ہوا میں جا رہا ہوگا، تو سمجھیے کہ کیا ہوتی ہوگی طاقت وہ. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں پہ فرمایا کہ وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اور اس کے بعد فرمایا کہ وأوتینا من کل شیء. اب اگر یہاں پہ کوئی یہ اعتراض کرے کہ حضرت سلیمان تو یہ فرماتے ہیں کہ بھائی ہر چیز دی گئی ہے، ہر چیز کا مطلب ہے کہ ہر چیز دی گئی ہے آپ کو، فرمایا کہ یہ مقصد نہیں ہے، یعنی کوئی لٹرل میننگ اس کے نہ لے لے کہ بھائی ہر چیز دی گئی ہے. ہر چیز دی گئی کب بولتے ہیں آپ بھی جو ہے نا، آدمی کیا کہتا ہے جس آدمی کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، یعنی مطلب یہ کہ پیسے کے اعتبار سے اس کے پاس اپنی ضرورت کی ساری چیزیں ہو، تو وہ کیا کہتا ہے میرے پاس ہر چیز موجود ہے، میرے پاس ہر چیز موجود ہے. یعنی ہر چیز موجود ہونے کا مطلب میری ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں یا مجھے جو چاہیے وہ ساری چیزیں میرے پاس موجود ہے. اور 10,000 چیزیں ایسی ہوگی جو آپ کو نہیں چاہیے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے. تو پھر بھی کیا کہتا ہے آدمی، کہتا ہے بھائی میرے پاس ہر چیز ہے. اور عام طور پر کیا کہتے ہیں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے. تو دیا تو اللہ کا ہے، وہاں تو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن سب کچھ کا مطلب جو ہے نا بہت سب کچھ تو کسی کے پاس بھی نہیں ہو سکتا، سب کچھ کسی کے پاس بھی نہیں ہو سکتا. لیکن ایک محاورہ ہے، محاورتاً جو ہے نا اس طرح کہا جاتا ہے اس کو بتانے کے لیے کہ بھئی ہماری ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں یا جو ہمیں چاہیے وہ اللہ نے سب دی ہوئی. تو اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ. اور جو ہے اب آپ دیکھیں یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے. یہاں پہ علمنا اور اوتینا یہ بظاہر جو ہے نا یہ جمع کے صیغے استعمال فرمائے. جمع کے صیغے یعنی یہ جمع پلورل کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولی سکھائی ہے کس کی، پرندوں کی. اور یہاں پہ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اس کے اندر جو ہے نا یہ جمع کے صیغے دو طرح سے استعمال ہوتے ہیں. ایک بلکہ آپ اگر اس کو 3 طرح لے لیں تو 3 طرح سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں. کیسے 3 طرح ہو سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ہوتا ہے آپ حقیقی معنوں میں استعمال کریں. حقیقی معنوں کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میٹافوریکلی آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں بلکہ لٹرل میننگ کہ بھئی اب ہم سب ہیں، ہم سب یہ کہیں کہ بھئی ہم نے یہ کام کیا ہے، ہم سب یہاں جمع ہیں، ہم تفسیر میں بیٹھے ہیں، درس میں بیٹھے ہیں، تو ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں. بات صحیح ہے بالکل، اور یہ لٹرل میننگ ہے. اور میٹافوریکلی آپ کبھی اس کو استعمال کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر کبھی آپ ذکر کر رہے تھے، کہیں آپ جو ہے نا کسی کے سامنے آپ نے ذکر کیا اور آپ اس وقت یوں کہیں کہ بھئی ہم تفسیر میں تھے، ہم تفسیر سن رہے تھے. حالانکہ آپ کو وہاں یہ کہنا چاہیے تھا میں تفسیر سن رہا تھا. وہاں آپ اکیلے ہیں، آپ کسی کے سامنے بیان کر رہے ہیں، لیکن آپ کیا کہنا چاہیے تھا، میں جب تفسیر سن رہا تھا میں موجود تھا. آپ وہاں پہ کیا کہتے ہیں، ہم موجود تھے وہاں، ہم نے یہ بات سنی ہے. تو اب آپ میٹافوریکلی اس کو استعمال کر رہے ہیں، حقیقی معنی میں استعمال نہیں کر رہے ہیں، جمع کا صیغہ ہے. تو اب یہ جو میٹافوریکلی استعمال ہوتا ہے تو یہ میٹافوریکلی کیوں استعمال کرتا ہے آدمی، یہ جو ہے عام طور پر اس کے ون آف دا ٹو جو ریزنز. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس میں عاجزی ہوتی ہے. اگر بولے کہ بھئی میں موجود تھا تو اس میں تھوڑا سا میں پن ظاہر ہوتا ہے انسان کا، میں نے سنی ہے، میں خود موجود ہوں. اس طریقے سے آدمی کی اپنی بات میں انفسائز کرنے کے لیے وہ کہتا تو ہے، لیکن یہ جو ہم اور جمع کا جب صیغہ استعمال کرتے ہیں تو آپ نے عام طور پہ یہ بات سنی ہوگی، یہ بادشاہی جو یعنی رائل فیملیز جو ہوتے ہیں نا، وہاں جب بادشاہ کی طرف سے جو حکم نامہ آتا ہے اس میں عام طور پر یہ اس طرح کے صیغے استعمال کیے جاتے ہیں. یہ ہمارا حکم ہے، ہمارے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے. وہ اگر بادشاہ جو ہے اپنی اتنی رعیت اور اپنے اتنے روب اور دبدبے کے ساتھ اگر وہ یہ کہے کہ یہ میرا حکم ہے، میں نے دیا ہے، تو اس میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے. جب ہم نے دیا ہے نا وہ ایک وزن پیدا ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے بہت سی جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بھی جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. تو اب یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی کہ یہ جو پلورل کا جو صیغہ استعمال ہوتا ہے، جمع کا جو صیغہ استعمال ہوتا ہے، اس کی 2 شکلیں ہیں. ایک تو جو ہے نا ہم استعمال کرتے ہیں میٹافوریکلی، جب ہم استعمال کرتے ہیں وہ کس لیے، اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ بھئی واقعی ہم پوری جلالت کے ساتھ یا پوری عظمت کے ساتھ پوری اپنی پاور کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں، ایک پاور اس میں آ جاتا ہے. اور دوسرا ہم کہہ رہے ہیں یعنی ایک عاجزی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ گویا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء. اگرچہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہاں پہ خاص ہیں اس معاملے میں. اس کے بعد فرمایا کہ ان ھذا لہو الفضل المبین. اب ایک دیکھیں کہ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک یہ تو ایک اللہ کا کھلا ہوا فضل ہے. اب کیا بتایا گیا ہے یہاں پہ، صاف بات یہ ہے کہ ہمارا کوئی اس میں استحقاق نہیں ہے، ہمارا اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھئی آپ ایلیجیبل تھے یا آپ ہی کو مل سکتا تھا، یہ اس وجہ سے آپ کو دیا گیا ہے، یہ بات نہیں ہے.
یہ اللہ نے اپنے فضل سے دی ہے، اور یہ ایسا فضل ہے کہ کھلا ہوا ہے، سب دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ بہت سی نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ظاہر نہیں ہوتی لوگوں پر، انسان تو اس کو محسوس کرتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے اللہ کی نعمت کو، لیکن بعض نعمتیں اللہ کی انسانوں پر ایسی ہوتی ہیں کہ وہ دوسروں پہ ظاہر نہیں ہوتی. کبھی آپ بات کریں یا کبھی ان کے ساتھ رہیں، کبھی کوئی ذکر آئے، تب جا کے وہ اچھا ان کو یہ بھی چیز حاصل ہے، ان کے پاس یہ بھی چیز ہے، اس طریقے سے جو ہے نا آدمی جب پتہ چلتا ہے. لیکن یہاں فرمایا کہ ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے. اور اس میں جو ہے جب آپ اللہ کی طرف سے کوئی نعمت انسان کو ملے اور اس کو آپ اللہ کی طرف ریفر کر دیں کہ بھئی یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ نے دی ہے اور اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے. اللہ کا فضل کا مطلب کیا ہوا؟ ہمارا کوئی استحقاق نہیں ہے. اللہ ہمیں کچھ بھی نہ دے تب بھی ہمارے لیے بہت غنیمت تھا کہ بھئی اللہ نے ہمیں وجود بخشا ہے، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، ہم زندہ ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، یہ اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ ان ھذا لہو الفضل المبین. تو یہاں پہ ایک تو فضل کا لفظ استعمال فرمایا کہ بھئی یہ صرف اور صرف اللہ کی دین ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ ایسی کھلی ہوئی اللہ کی نعمت ہے اور ایسا اللہ کا کھلا ہوا انعام ہے کہ سب دیکھ سکتے ہیں اس کو. یہ ان ھذا لہو الفضل المبین. آگے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے فرمایا کہ وحشر لسلیمان جنودہ. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سلیمان علیہ السلام کے جو لشکر تھے ان لشکروں کو گویا کہ جمع کیا گیا. یہ حشرہ کے معنی آتے ہیں، یہ آپ نے بھی سنا ہوگا. یہ کیا کہتے ہیں اردو میں، کیسے اس کو استعمال کرتے ہیں ہم؟ حشر کا میدان سنا ہے؟ ہاں، حشر کا میدان، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ، یہ بالکل وہی لفظ ہے. حشر کا میدان یعنی جمع ہونے کا میدان، جمع ہونے کی جگہ. وحشر لسلیمان، تو اسی وجہ سے جو ہے جمع ہونا، گیدر کرنا. تو وحشر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لشکر سلیمان علیہ السلام کے لیے جمع کیے گئے. وحشر لسلیمان، سلیمان علیہ السلام کے لیے جمع کیے گئے. جنودہ، ان کے لشکر. جنود، یہ بھی یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، اردو میں استعمال ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتا زیادہ تر. لیکن یہ جندی کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. جندی جو ہے نا، یہ لشکری کے لیے استعمال ہوتا ہے. لشکری، یہ اب کسی کا لاسٹ نیم بھی بن جاتا ہے بعد میں آگے چل کر، مگر مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ آدمی جو جس سے تعلق رکھتا ہے، یہ آرمی سے تعلق رکھتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے جندی، یعنی مطلب یہ کہ جنود. تو یہ فرمایا کہ وحشر لسلیمان جنودہ، ان کی جو لشکر ہیں ان کو جمع کیا گیا. اب یہ جو لشکر تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جمع کیے گئے، وہ کون سے لشکر تھے؟ فرمایا کہ من الجن، جنات کے لشکر، جنات کی فوج، جنات کی جو ہے نا فوج، والانس، اور انسانوں کی فوج، والطیر، اور اسی طریقے سے پرندوں کی فوج. اب آپ دیکھیں کہ وہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جو چلتا تھا، جو اڑتا تھا ہوا میں، تو اس ساری فوج ہوتی تھی. اللہ فرماتے ہیں کہ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر. اب یہ جو ہے تینوں قسم کی فوج جو ہے اس کے اوپر ہوتی تھی، اور اس کی کیبنٹ ہوتی تھی پوری، اور ان کے اندر بھی پھر رینکس ہوتے تھے کہ بھئی جو قریب ترین ہیں وہ ایسے، پھر اس کے بعد والے، پھر اس کے بعد والے، ہائی رینک سے لے کے جو ہے نا سب پورے جمع ہوتے تھے. اور یہ پوری اگر فوج اگر اس پہ جمع ہو جائے اور پھر وہ اڑے تو پھر کتنا بڑا ہوتا ہوگا تخت، اور کیا شان ہوتی ہوگی، سوچ نہیں سکتا ایسا. تو فرمایا کہ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر. اچھا، اب یہاں پہ جو ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی شاید یہ بات ہمارے سامنے مختلف اوقات میں آ چکی ہے کہ بعض حضرات کو یہ چیز کیا کہنا چاہیے، ان کی سمجھ سے باہر ہوتی ہے، یا یہ کہ سمجھ میں آتی ہے، الفاظ بھی بالکل واضح ہیں لیکن وہ ہضم نہیں ہوتی، جس کو آپ کہہ لیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ اگر قرآن کے اندر کوئی ایسا معجزہ بیان کیا گیا ہو، یا کوئی ایسی چیز ہو کہ جو بظاہر ہو نہیں سکتی، یا کیسے ہو سکتا ہے، تو آدمی کیا کرتا ہے، اس کی تعویل کرتا ہے. تعویل کا مطلب یہ ہے کہ اتنی کوشش کرتا ہے انسانوں کو سمجھانے کی کہ اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یوں ہے، اس کا مطلب یہ ہے، کر کے جیسے ہوتا نا کھینچ تان کر کے جو ہے نا معنی کو فٹ بٹھانا. بہت کھینچ تان کرتا ہے تاکہ عقل اس کو قبول کر سکے. کیونکہ معجزات جو ہوتے ہیں، اس سے پہلے ہماری بارہا اس پہ بات ہوئی ہے، معجزات جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. معجزے کا مطلب اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، انسان کا کوئی بس نہیں ہے اس میں، انسان کا معاملہ نہیں ہے. اب مسئلہ سارا یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ معجزے کو انسان کی حیثیت سے دیکھیں گے کہ بھئی اس انسان نے اتنا بڑا کام کر دیا، آپ کی عقل نہیں مانے گی. لیکن اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے،
کیونکہ قرآن میں جو ہے نا مختلف جگہوں پر اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی ایون رسول کو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کوئی معجزہ وہ اپنی طرف سے نہیں لاتے، اللہ کے حکم ہی سے جو ہے نا وہ معجزہ ہوتا ہے۔ اب جیسے حضرت سب سے زیادہ آسان اس کو سمجھنا ہو تو حضرت کس کا، حضرت صالح علیہ السلام کا معاملہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے لیے اللہ نے کیا کیا کہ ان کی قوم نے جو مطالبہ کیا تھا کہ بھئی آپ اس پتھر سے، اس چٹان سے اونٹنی نکال کر دکھائیں، ایک بھی خاص کلر کی، اور بھی وہ بھی اونٹنی بھی کیسی، وہ گابھن ہونی چاہیے۔ ایسی جو ہے نا ان لوگوں نے ایسا عجیب مطالبہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر کے دکھایا۔ اللہ کے لیے کیا چیز ہے؟ اللہ نے جب کر کے دکھایا تو پھر ان کو یقین نہ آئے کہ بھئی یہ تو ہو گیا کام، ہم نے تو مطالبہ اس لیے کیا تھا، یہ کر نہیں سکے گا، ہم تو ایمان لانا نہیں ہے ہمیں، لیکن جب یہ کام ہو گیا تو اب تو ایمان لانا پڑے گا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی اب تو ایمان نہیں لا سکتے ہم، کیونکہ ایمان تو ان کو لانا ہی نہیں تھا ویسے بھی، لیکن یہ کہ انہوں نے ایسا مطالبہ کیا کہ بھئی انسان نہیں کر سکتا، اور بات وہی ہے، انسان تو نہیں کر سکتا، اللہ نے کر کے دکھایا۔ تو بات یہ جو معجزے کی آتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی، تو یہاں سے اونٹنی سے مراد یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، اس طرح 10 باتیں وہاں پہ انسان کر جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میں اسلام کی خدمت کر رہا ہوں، کس حوالے سے کہ بھئی جہاں پہ جو ہے نا معنی سمجھ میں نہیں آتے لوگوں کے، اس کو جو ہے نا ذرا، آج کل ہم بھی کیا کرتے ہیں، ہم بھی اسی سروس میں لگے ہوتے ہیں کہ بھائی کسی غیر مسلم سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اتنا پالش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنی پالش کرتے ہیں کہ جو اصل مقصد ہے، اصل مضمون جو ہے نا وہ غائب ہو جاتا ہے۔ بہت سی مرتبہ ہوتا ہے یہ۔ اسی وجہ سے جو ہمیں یہ کہا گیا کہ بھائی جو مضمون ہے صاف صاف، آپ میسنجر ہیں، آپ کریٹر نہیں ہیں، یہ حکم آپ کا نہیں ہے، پیغام آپ کا نہیں ہے، یہ میسج آپ کا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے رسولوں کی زبانی بھی یہ کہلوایا گیا ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، یہ ہمیں مت کہو، یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ میسج ہمارا نہیں ہے، یہ حکم ہم نے نہیں دیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری جگہ کیا گیا ہے کہ جب کفار نے یہ مطالبہ کیا تھا، ان کا مطالبہ کیا تھا کہ بھائی تھوڑا سا جو ہے نا قرآن کو تھوڑا سا چینج کر لیں، باتیں بڑی اچھی ہے اس میں، لیکن یہ جو تھوڑا سا بتوں کے بارے میں اور تھوڑا سا ہمارے شرک کے بارے میں ضرور کبھی کبھی جو ہے نا قرآن کی باتیں بہت سخت ہو جاتی ہیں، تھوڑا سا آپ اس کو چینج کر لیں تو ہم مان لیں گے۔ اور یہ کیا عجیب بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن میں نقل کیا ہے۔ یہ کیوں قرآن میں نقل کیا ہے کہ آج تک وہی مطالبے ہوتے ہیں، اور آج بھی دنیا یہی کہتی ہے، تھوڑا سا اس کو زمانے کے مطابق تھوڑا سا چینج کر لیں، ہم تیار ہیں، مان لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کھلے الفاظ میں یہ بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمائی ہے، اگر یہ میری طرف سے ہوتا انبدلہ من تلقاء نفسی، میں اس کو چینج کر لیتا، اگر یہ میرا پیغام ہوتا، اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو میں اس کو چینج کر لیتا۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، آپ یہ بتا دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو صرف اتباع کرتا ہوں، جو مجھے حکم دیا گیا ہے، جو چیز مجھے دی گئی ہے وہ میں آگے پہنچاتا ہوں۔ تو یہ جو یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے اللہ نے یہ جو فرمایا کہ آپ کے جو لشکر ہیں جنات کے، انسانوں کے اور پرندوں کے، تو یہاں پہ وہ بات لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہوتی ہے جنات وغیرہ کیا چیز ہوتی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ تو جنات کو ہی نہیں ماننا چاہتے، تو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، اور جو مانتے بھی ہیں تو بولے کہ بھئی ان سے ان کا کیا تعلق، انسانوں کے جنات سے کوئی کنیکشن اور ان کی جو ہے کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، تو پھر یہ کیسے، اور پھر یہ کہ پرندوں کو کنٹرول کرنا، اور یہ پرندوں کو کنٹرول کرنا آج کی بات بھی نہیں ہو رہی کہ بھئی کوئی جو ہے نا الیکٹرانیکل پرندے آپ نے بنا دیے ہوں اور وہ آپ اس کو جو ریموٹ کنٹرول سے کنٹرول کر رہے ہو، یا آپ نے پروگرامنگ کر دی ہو اور وہ جو اس کے ذریعے سے کنٹرول کر رہے ہو، کہ جیسے یہاں پہ پرندے ہوتے ہیں ہمارے پاس بھی، دیکھا کہ نہیں الیکٹرانک پرندے نہیں دیکھے آپ لوگوں نے؟ ارے وہ ڈرون تو پرندوں کی بات ہی نہیں کر رہا میں، آپ کے اپنے کنٹرول میں جو پرندے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، نہیں ہے؟ صبح صبح اٹھ کے پانی دیتے ہیں آپ کی گھاس کو، جو آپ ٹائمنگ سیٹ کر دیں اسی ٹائمنگ سے نکلیں گے اندر زمین میں سے، پانی دیں گے، اس کے بعد پھر چلے آئیں گے اندر۔ اب آپ اس کی چاہے جو شکل بنا دیں، اب ایک پائپ کی شکل دے دیں تو اس شکل میں، اور سامنے اس کی چڑیا بنا دیں تو چڑیا کی شکل میں اوپر آئے گا، پانی دے گا، پھر اندر چلا جائے گا۔ اب رات دن دیکھتے ہیں ہم اس کو۔ اب آپ ہمارے لیے آج مشکل نہیں ہے وہ سمجھنا، مگر وہ زمانے میں جو ہے نا بول کے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پرندوں پہ کنٹرول ہو جائے کسی انسان کا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ چلیں انشاءاللہ پھر یہاں سے آگے بات چلیں گے۔ اللہ تبارک سے دعا کہ اللہ تبارک ہم سب کو صحیح طور پر قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔